السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل کا حکم۔ سوال ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں قیام اللیل ہوتی ہے، تو احناف کیا کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں؟ عبداللہ دبئی سے۔ بھئی عبداللہ، قیام اللیل رات میں پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں، اور رمضان کی تراویح، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء کے علاوہ کسی بھی طرح کی نفل نماز کا علی سبیل التداعی جماعت کے ساتھ پڑھنا حدیث اور فقہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے حضرات حنفیہ کے نزدیک رمضان المبارک اور غیر رمضان میں رمضان کی تراویح، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الاستسقاء کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جس میں مقتدیوں کی تعداد 3 سے زائد ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے صلاۃ التسبیح ہو، چاہے قیام اللیل ہو، یا کوئی اور نفل نماز ہو، جماعت کے ساتھ پڑھنا راجح قول کے مطابق یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا قیام اللیل پڑھنی ہے تو تنہا ادا کرنی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہ ہو، یعنی 2 یا 3 سے زائد مقتدی نہ ہو، کیونکہ اگر مقتدی 3 سے زائد ہوئے تو یہ تراویح کے ساتھ نفل کی جماعت ہوگی جو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اگر تنہا قیام اللیل ادا کریں یا بغیر تراویح کے 2-3 افراد مل کر جماعت کریں تو اس میں نفل کی نیت کر لیں، اور اگر رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا ہے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہوئے تراویح کے کچھ رکعت چھوڑ دی جائیں، اور پھر ان رکعات کو رات میں بجماعت پڑھ لیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی قباحت بھی نہیں ہوگی اور قیام اللیل کا ثواب بھی مل جائے گا، اس میں نیت بھی تراویح کی جائے گی۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اگر آپ قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں۔ باقی دیگر ائمہ کے نزدیک چونکہ نفل بجماعت بھی مشروع ہے، ان کے نزدیک نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں باقی ائمہ کے نزدیک۔ اس لیے حرمین میں حنبلی مسلک کے روح سے قیام اللیل کی جماعت ہوتی ہے تو وہ ان کے یہاں جائز ہے۔ وہ جو نا امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ حضرات قیام اللیل جو نا وہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔